عربی کو جو ہے عربی کے انداز میں پڑھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. واو زبر و، واو زبر و، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. جو طالب علم 3 مرتبہ انگلی نہیں رکھتے تو اس حرف کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. 3 مرتبہ اگر انگلی نہیں رکھے تو اس حرف کا اعتبار نہیں ہوگا, دوبارہ پڑھنا ہے. تو دوبارہ پڑھو تو تم 3 مرتبہ انگلی نہیں رکھے ہیں. ہا زبر ہا، جی ہا زبر ہا. ہاں گرفت کرنا ہے. بچے کو جو پکڑ, اگر انگلی رکھنے کی عادت نہیں ہو رہی ہے تو اگر جب تک انگلی نہیں رکھتے تو آگے بڑھانا نہیں ہے. جب تک انگلی نہیں رکھتے, اگر انگلی نہیں رکھے تو دوبارہ پڑھائیں گے, پھر بھی نہیں رکھیں سہبارہ پڑھائیں گے. جب تک وہ 3 مرتبہ حرف میں انگلی کی عادت نہیں پڑے گی ہم آگے نہیں پڑھائیں گے. اب بچہ مجبور رکھنا ہی پڑے گا تو عادت بن جاتی ہے. جی حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، یا زبر یا، یا زبر یا. اب تم نیچے سے, ایک دور اوپر سے ہو گئے نا, اب دوسرا دور نیچے سے یا زبر یا سے پڑھو. ایک ایک لے. یا زبر یا، یا زبر یا. حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. واو زبر و، واو زبر و، نون زبر ن، نون زبر ن. ماشاء اللہ. میم زبر ما، میم زبر ما. لام زبر لا، لام زبر لا. کاف زبر کا، کاف زبر کا. قاف زبر قو، قاف زبر قو. فا زبر فا، فا زبر فا. غین زبر غ، غین زبر غ. عین زبر غ، عین زبر ع. غا زبر غ، غا زبر غ. وا زبر غا میں 3 مرتبہ انگلی نہیں رکھے, دوبارہ پڑھو. غا زبر غ، غا زبر غ. قا زبر قا، قا زبر قا. ضا زبر ضا. جی ضاد زبر پڑھو اور ایک بار. طا زبر طا. طا زبر طا. ضاد زبر ضا. ضاد زبر ضا. واد زبر وا, ضاد زبر ضا. صاد زبر صا. صاد زبر صا. شين زبر شا. شين زبر شا. سين زبر سا. سين زبر سا. زا زبر زا. زا زبر زا. را زبر را. را زبر را. ذا زبر ذا. ذا اور ایک بار پڑھو. ذال زبر ذا. ذال زبر ذا. ماشاء اللہ. دال زبر دا. دال زبر دا. خا زبر خا. خا زبر خا. حا زبر حا. حا زبر حا. جيم زبر جا. جيم زبر جا. فا زبر فا. فا زبر فا. تا زبر تا. تا زبر تا. با زبر با. با زبر با. حمزة زبر أ. حمزة زبر أ. ماشاء اللہ. اب اوپر سے ایک دور اوپر سے, ایک دور نیچے سے ہوگا. حمزة زبر أ. با زبر با. با زبر با. تم انگلی نہیں رکھ رہے, انگلی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں دیکھ رہا ہوں کون طالب علم انگلی رکھ رہے نہیں رکھ رہے, میں دیکھ رہا ہوں. انگلی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تا زبر تا. تا زبر تا. ثا زبر ثا. ثا زبر ثا.
زبر ح زبر ح خ زبر خ زبر خ دال زبر دا دال زبر دا بس اب آدھی آدھی لائن پڑھو, چار چار حروف. ذال زبر ذا ذال زبر ذا غا زبر غا زبر غ زا زبر زا زا زبر زا سین زبر زا سين زبر سا بس اب تم پڑھو. شين زبر شا شين زبر شا صاد زبر صا صاد زبر صا ضاد زبر ضا ضاد زبر ضا طا زبر طا طا زبر طا. بس کتنے طریقے ہوئے؟ 3. پہلا طریقہ تختی یاد کرنا, دوسرا طریقہ تختی سمجھنا, تیسرا طریقہ ہر طالب علم کم سے کم ایک ایک لائن ہجے پڑھانا. ہجے ہو گئے نا. اب چوتھا طریقہ ہر طالب علم کم سے کم ایک ایک لائن ہجے رواں پڑھانا ہے, ایک ایک سطر رواں پڑھانا ہے. رواں ہے, ہجے تو ہو گئے نا, اب رواں پڑھانا ہے. دیکھیے اب یہ رواں میں بچے جو عام طور پر اگر کہیں درمیان سے پوچھیں کہ اس کو پڑھو, اس لفظ کو پڑھو, تو بچے ہجے کرنے لگ جاتے ہیں. طلبہ ہجے کر کر کے پڑھتے ہیں. جو چالک بچہ ہے تو فوری پڑھ دیتا ہے, جو کبھی بچہ ہے کمزور بچہ ہے وہ ہجے کر کے ہی پڑھتا ہے. تو وہ ہجے کرنے کی عادت چھوڑنے کے لیے رواں یہیں سے شروع کرنا ہے. یہ ایسا رواں پڑھا دیں گے تو پھر وہ ہجے ختم ہو جائیں گے اور بچے اس میں چالک بھی ہو جاتے ہیں. ہاں بیٹا, ا با اس طرح, أ ب با تا تا ثا ثا بس چار چار آدھی آدھی نہیں پڑھو بس. جی جا جا ح ح خ خ دا دا ذا ذا ضا را زا زا سا سا شا شا صا صا وا وا طا طا غ غ ع ع غ ف ف ق ق ك ك لا لا ما ما نو نا 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 و و ه ه أ يا يا تم نیچے سے پڑھو. يا يا أ ه ه و نہ پڑھ دو, وہ بھی پڑھ دو. لا لا ما ما لا لا کا كا ق ف ف ف ف غ غ ع غ بس اس طرح یہ جلدی جلدی کام ہو رہا ہے. جب طلبہ 25-30 ہوں گے تو بہت وقت لگتا ہے. یہ صرف نمونہ بتانے کے لیے, طریقہ بتانے کے لیے, ورنہ وقت زیادہ لگتا ہے. تو پہلا طریقہ تختی یاد کرنا, دوسرا طریقہ تختی سمجھنا, تیسرا طریقہ کم سے کم ایک ایک طالب علم ایک ایک سطر ہجے پڑھانا. ہجے پڑھنا نہیں, ہجے پڑھانا. اب چوتھا طریقہ ہر طالب علم کم سے کم ایک ایک سطر رواں پڑھانا. ٹھیک ہے. اب پانچواں طریقہ امتحان لینا. کیا ہے؟ امتحان. امتحان جو ہے دیکھو حمزہ سے لے کر یا تک پہلے اوپر کے رواں کا امتحان ہوگا, پھر اس کے بعد نیچے مشق میں امتحان ہوگا. طلبہ ابھی یعنی دروازہ ودا بھی نہیں پڑھے ہیں, لیکن امتحان اس میں ہوگا. جب حمزہ سے لے کر یا تک رواں پڑھتے ہیں تو اوپر رواں کا امتحان ہوگا. رواں کا امتحان لیتے لیتے فوراً نیچے کا امتحان ہو جائے گا. مثال کے طور پر اب دیکھیے یہیں سے بتاتا ہوں, اس طالب علم کو یہاں سے پوچھتا ہوں, رواں پڑھنا ہے, بولو. ف اور ہاں چلو بتاؤ. ص یہی بتائیں گے. ص د م ي ق ز غ أ ض ش ث ت م ل ح ق. اب اوپر کا تو امتحان ہو گیا, ابھی اوپر امتحان لینے کے بعد فوراً نیچے. ابھی اس وقت نہیں پڑھائے ہیں لیکن امتحان میں پڑھنا پڑے گا. یہ کہ حرف, یہ حرف پڑھو. ج جی ب ج
د غ ل س د ب ب ك د ج ع و و. جو طالب علم امتحان میں اس طرح پڑھ لیا تو سمجھو اسے سبق یاد ہو گیا. اب جو طالب علم نہیں پڑھ سک رہا ہے, اٹک اٹک سوچ رہا ہے اسے کیا پڑھنے سے گویا کہ اسے بھی سبق یاد ہونا مشکل ہو گیا, تب اسے چالاک بنانے کے لیے اسی امتحان پر زور دیں گے. تو امتحان میں جب تک 100% کامیاب نہیں ہوتے ہم سبق آگے نہیں بڑھائیں گے. اب ایک طالب علم تو اب یہ تو مثلا ماشاءاللہ بہترین پڑھ دیا, کوئی اٹک نہیں ہے, لیکن دوسرا غبی بچہ ہے جو نہیں پڑھ سک رہا ہے, تو اب یہ چالاک طالب اب یہ مثال طور ابھی اس طالب علم کا امتحان ہو گیا, اب یہ کریں گے کیا, ان کو اٹھائیں گے اندر بٹھا کر دوسروں کو امتحان لینے کے لیے بولیں گے, مصروف رکھنا ہے. اب مثال تم اٹھ جاؤ اوپر, مثال بتاتا ہوں, اندر آ جاؤ یہاں پر. جس طرح میں امتحان لیا ہوں تم یہاں سے یہ کہ طالب علم کا امتحان لیتے جاؤ, ادھر بیٹھو, ان کا امتحان لو. اب تم طلبہ کیا کریں گے, اپنا امتحان خود لیں گے. ایک منٹ, اپنا امتحان آپ خود لیں گے. یہ کہ طالب علم میرے پاس آ کر امتحان دینا ہے, اور جو کامیاب ہو گیا وہ اندر بیٹھ کر دوسروں کا امتحان لینا ہے. درسگاہ یعنی جو کلاس کی شکل ہے, اس میں اندر جو کامیاب ہو گیا اسے اندر بیٹھنا ہے, دوسرے بچے کا امتحان لینا ہے. جو بچہ ناکام ہوتا ہے یعنی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے یا بھی چالک نہیں ہے, اسے یاد نہیں ہے, تو بچہ پھر باہر جا کر پھر یاد کرے گا. جب تک یاد نہ ہو اندر نہیں آئے گا. تو اندر بیٹھ کر دوسرے بچے کا امتحان, اب یہ امتحان لے گا تو اس کی عقل, اس طالب علم کی عقل بڑھے گی, اور اس کو اور شوق آ جائے گا پڑھنے کا, اور پڑھانے کا طریقہ بھی آ جائے گا. یہ دوسرے کا امتحان لیتے ہوئے جائے گا. تم امتحان لیتے رہو, اپنا امتحان تم خود لیتے رہو, اور یہ کل میرے پاس آؤ. کتاب رکھ دو یہاں, کتاب. تم اپنا امتحان خود لیتے رہو. ہاں, نہیں ایک ایک سمجھ جی. دا و یا با با جا. بس ماشاء اللہ, تم آ جاؤ. اب دوسرا امتحان, تم ان کا امتحان لے لو. آواز, اب تم پڑھتے رہو آواز سے, پڑھنے کی آواز نہیں, پڑھو آواز سے, پڑھو جی آواز سے. اپنا امتحان درمیان درمیان سے تم خود پڑھو, صرف ایک ایک حرف کا آواز سے پڑھو. نہیں آ رہی آواز, پڑھو آواز سے, انگلی رکھ کر پڑھو. تم پڑھ لیتے رہو, پڑھتے رہو آواز سے پڑھو. نہیں آ رہی آواز, انگلی رکھ کر پڑھو درمیان درمیان سے, اور آواز سے دیکھو. بس ماشاء اللہ, تم آؤ. بس دیکھیے, بس اٹھ جاؤ بیٹا, اٹھ جاؤ. بس اس طرح ہر طالب علم آ کر استاد کو امتحان دینا ہے, اور جو طلبہ کامیاب ہو گئے وہ اندر بیٹھ کر باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان طلبہ کا امتحان لینا ہے. تو اس میں ہر طالب علم جو کمزور ہے اس میں پتہ چل جائے گا کتنے طلبہ کمزور ہیں, کتنے چالاک ہیں, کسے جلدی یاد ہوتا ہے یاد نہیں ہوتا. اب یہ جو چالاک طلبہ ہیں, اب مثال طور پر 25 طلبہ ہیں, 25 طلبہ میں لگ بھگ 15 یا 16 طلبہ ماشاءاللہ بہترین کامیاب ہو گئے, اور 7-8 طلبہ ہیں جو نہیں پڑھ سک رہے. اب یہ جو سنائے ہوئے طلبہ ہیں جو چالاک ہیں ان کو ہم بٹھا دیں گے اندر, جب تک وہ مضبوط نہ ہو وہ آگے سبق نہیں دیں گے. اجرا بھی بتا دیں. ہاں اجرا بتا دیتا ہوں. ہاں اجرا نہیں, اس کے بعد کی ایک ترتیب سر سے کو بتا دیتا ہوں. سر یہ بتا دیں اجرا. ٹھیک ہے, کرا دیں. بیٹھ جاؤ بیٹا. کتنے طریقے ہوئے؟ 5. کتنے طریقے ہوئے؟ 5. پہلا طریقہ تختی یاد کرنا, دوسرا طریقہ تختی سمجھنا, تیسرا طریقہ اوپر سے لے کر حمزہ سے لے کر یا تک ہر بچہ ایک ایک لائن کم سے کم ہجے پڑھانا. چوتھا طریقہ ایک ایک لائن رواں پڑھانا. پانچواں طریقہ ہر بچے کو امتحان دینا, پہلے حمزہ سے لے کر یا تک, پھر مشق میں دروازہ سے لے کر سجدہ تک. ٹھیک ہے, ایک ایک بچہ یہ رواں کا امتحان دینا ہے. اب چھٹا طریقہ جو ہے ایک حرف سے دوسرا حرف ملا کر پڑھانے کا طریقہ, ایک حرف سے دوسرا حرف ملا کر مرکب تر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, چلو دیکھو اب کتاب کھولو.
دیکھیے اب امتحان جیسا ہوا ہے ایسے یہ کہ حرف میں پوچھوں گا کہ پہلے کون سا حرف ہے اس کا رواں پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کون سا حرف ہے اس کا رواں پڑھنا ہے، پھر دونوں حرفوں کو ملا کر پڑھنا ہے. یہ کلاس میں آپ کو پتا چل جائے گا. چلو پہلے انگلی رکھو نیچے دروازہ میں. یہ حرف کو دیکھو، صرف یہ حرف پورا نہیں پڑھنا ہے. پہلے کون سا حرف ہے؟ نہیں، رواں پڑھنا ہے. دا. کتاب دیکھو، کتاب دیکھنے سے آتا ہے، مجھے دیکھنے سے نہیں آتا. کتاب دیکھو، انگلی رکھو نیچے. ہاں، نظر نہیں اٹھانا ہے، انگلی حرف کے نیچے رکھنا ہے. پہلے کون سا حرف ہے؟ آواز سے اور آواز سے. ہاں، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ کیا ہوا؟ در. اس کے بعد کیا ہے؟ کیا ہوا؟ درس. درس. اب یہ کلاس پڑھائیں گے، جس طالب علم کو میں بولوں گا وہ طالب علم پڑھانا ہے. ٹھیک ہے؟ پڑھو جی تم. دا. نہیں، پورا پڑھو. دروس. پڑھو. ہاں، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ ودا. یہ حرف کون سا؟ یہ حرف وا. وا. اس کے بعد کیا ہے؟ کیا ہوا؟ ودا. ودا. اس کے بعد کیا ہے؟ کیا ہوا؟ ودا. تم پڑھو جی پیچھے سے. دا. پورا پڑھو، پڑھانا ہے. درس. دروس. وداع. وداع. دیکھو کئی انگلی نہیں رکھ رہے ہیں. دروسہ میں کتنے حروف ہیں؟ 3. تو 3 مرتبہ انگلی رکھنا ہے. درسا. وداع میں کتنے ہیں؟ 3. تو 3 مرتبہ انگلی رکھنا. جب تک انگلی نہیں رکھیں گے 3 مرتبہ تو اس لفظ کا اعتبار نہیں ہوگا. دوبارہ پڑھو. درس. دروس. حرف کے اوپر انگلی نہیں رکھنا ہے، حرف کے نیچے رکھنا ہے. درس. دروس. وداع. وداع. چلو اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ عبا. اس کے بعد کیا ہوا؟ عبدا. تم پیچھے. ایک طالب پہلے شروع سے پڑھائے گا، ایک طالب پیچھے سے پڑھائے گا. عبدا سے پڑھو. عبد. عبد. ودع. ودع. انگلی نہیں رکھ رہے، اعتبار نہیں. ودع. ودع. دروس. دروس. ہاں چلو اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ کا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کسا. 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 اس کے بعد کیا ہوا؟ کسب. 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 انگلی رکھو 3 مرتبہ. کسب. کسب. تم پڑھو جی شروع سے. درس. دروس. ودع. ودع. عبد. عبد. كسب. كسب. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ دا. 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 اس کے بعد کیا ہوا؟ دخو. 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 اس کے بعد کیا ہوا؟ دخل. 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 نیچے سے. دخل. دخل. 3 مرتبہ رکھنا ہے. دخل. دخل. كسب. كسب. 3 مرتبہ نہیں رکھ رہے. كسب. كسب. 3 مرتبہ انگلی اٹھا کر رکھ کر بتانا. کا کہاں ہے، سا کہاں ہے، با کا انگلی اٹھا کر رکھ بتانا. کسب. كسب. ہاں. عبد. عبد. ودع. ودع. درس. 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 چلو اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ با. اس کے بعد کیا ہوا؟ بلا. نہیں پڑھ رہے ہیں آواز سے. پہلے کیا ہے؟ با. اور آواز سے با. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بلا. 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 اس کے بعد کیا ہوا؟ بلغ. 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 تم پڑھو. بلغ. بلغ. 3 مرتبہ نہیں رکھ رہے. با کا ہے، انگلی رکھنا 3 مرتبہ. بلغ. بلغ. دخل. دخل. كسب. كسب. عبد. عبد. ودع. ودع. درس. درس. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ وا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وجه. وجہ. وجه. اس کے بعد کیا ہوا؟ وجد. 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 تم پڑھو. وجد. وجد. 3 مرتبہ انگلی رکھنا ہے. وجد. بتاؤ. ہاں. وجد. وجد. بلغ. بلغ.
دخل دخل كسب كسب عبد عبد انگلی نہیں رکھ رہے ہیں, تم جتنا بھی اچھا پڑھو اعتبار نہیں ہوگا. انگلی عبد جی عبد ودع ودع درس درس درس. درس چلو اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ س سا. اس کے بعد جا کیا ہوا؟ سج سج. سج اس کے بعد کیا ہوا؟ سجد سجد. سجد تم پڑھو. سجد سجد وجد وجد وجد. وجد بلغ بلغ دخل دخل كسب كسب کسب. كسب عبد عبد ودع ودع درس درس درس. درس ٹھیک ہے. تب یہ آواز میں درس, یہ آواز میں پڑھو. درس ودع عبد كسب دخل بلغ وجد سجد. تو کتنے طریقے ہوئے؟ 6 طریقے. پہلا طریقہ تختی یاد کرنا, دوسرا طریقہ تختی سمجھنا, تیسرا طریقہ یہ کیکلین ہجے پڑھانا, چوتھا طریقہ یہ کیکلین رواں پڑھانا, پانچواں طریقہ امتحان لینا, پہلے اوپر پھر مشق میں رواں کا امتحان, چھٹا طریقہ ایک حرف سے دوسرا حرف ملا کر پڑھنا ہے, ٹھیک, پڑھانا ہے. اب ساتواں طریقہ ہر طالب علم ایک ایک لفظ کے ایک ایک مثال کے ہجے پڑھانا ہے, ایک ایک مثال کے ہجے پڑھانا ہے. بس 2 طالب علم پڑھو, بس کافی ہے. دراسہ بول کر ہجے پڑھو. دال پہلے رواں پڑھا دو, دراسہ بول کر. درس دال زبر دا دال زبر دا 3 مرتبہ انگلی رکھنا ہے, رکھو ہجے میں بھی. را زبر را ہاں. زبر را دوا دوا سین زبر سا سین زبر سا درس درس شاباش. تم سجدہ کے ہجے کرو نیچے. سجد سجد سین زبر سا سین زبر سا سین زبر سا. سین زبر سا جیم زبر جا جیم زبر جا سج سج دال زبر دا دال زبر دا سجد سجد. اس طرح ہر طالب علم سے ایک ایک مثال کے ہجے پڑھانا ہے. تو چاہے 25 طلبہ ہوں 30 طلبہ, سب کا ایک ہی سبق رہے گا. ہر طالب علم رواں تختی رواں ہجے سب کچھ آ جائے گا. اجرا رہا. اس 7 طریقے ہو گئے. 7 طریقے میں سبق مکمل ہوا. اب اس کا جو اجرا ہے, بعض میں تو تختی میں 3 کا اجرا نہیں کراتا ہوں, تختی میں 4 سے اجرا کراتا ہوں, اس لیے کہ تختی میں 3 کا زبر زیر پیش کا اجرا تو ہر لفظ میں رہتا ہے. طلبہ وہ اتنا اچھا یاد رہتا ہے, زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچے. اصل قاعدے میں جھول پڑ جاتا ہے, اس میں کمی آ جاتی ہے, اور یہ قاعدے مضبوط رہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچے. اس لیے میں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچے, یہ تو ہمیشہ یاد رہتا ہے, اس کو چھوڑ دو. الف مدہ سے یہ قاعدہ بھی نہ چھوٹے, الف مدہ سے یہ قاعدہ بھی نہ چھوٹے. الف مدہ سے میں اجرا کرا دیتا ہوں. اب مثال طور پر یہ کہ کوئی بھی ایک تختی درمیان سے بچوں کو آسان بنا کر پیش کرنا ہے, بچوں کو آسان بنا کر صرف ایک لائن, کوئی تختی نمبر 9 ہے, تختی نمبر 10 ہے, کوئی بھی ہے, اس طرح یہ ایک لائن ہے. کرسی پہ بیٹھ کے خلاصہ بتا دیں آپ. کرسی پہ کرسی پہ ایک منٹ, یہ اس خلاصہ بتا رہے ہیں کہ کم ملا تو ان شاء اللہ آستے آستے ہو جائے گا. ابھی خلاصہ بتا رہے ہیں. دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سبق آپ کے سامنے پڑھایا گیا ہے, یہ سبق بہت جلد ہو گیا ہے. لگ بھگ 12 بجے شروع کیے تو پونے گھنٹے میں مکمل ہوگا. 11 بجے کب شروع کیے؟ 11:30 11:40 کو. تو یہ 1 گھنٹے میں سبق مکمل ہوا. حالانکہ 2 گھنٹے لگتے ہیں, 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں.
تو اس میں سبق مکمل یاد ہوتا ہے، اس لیے کہ طلبہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، طلبہ کی تعداد جتنا کم رہے گی وقت اتنا کم لگے گا. جب طلبہ کی تعداد بڑھ جاتی ہے 15 20 25 30 طلبہ ہوتے ہیں تو وقت زیادہ لگتا ہے. اس لیے کہ ہر بچے کو تختی یاد کرانا، ہر بچے سے ایک ایک لائن ہجے پڑھانا، ہر بچے سے ایک ایک لائن روام پڑھانا، پھر ہر طالب علم کا امتحان لیتے پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے. امتحان تو نہیں ہوا، بس 2-3 طلبہ کا ہوا، 25 طلبہ کا جب امتحان لیں گے طالب علم وہیں سے چالاک ہوتا ہے. گرمی کی وجہ سے چند حضرات ہمارے باہر ہیں برآمدے میں، میری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہے وہ اندر تشریف لائیں. لائٹ بھی آ چکی ہے، اور چونکہ حضرت اب خلاصہ بیان کر رہے ہیں جو مکمل انہوں نے طریقہ تعلیم بتایا، تو آپ حضرات اگر سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تشریف لائیں اندر. تو یہ طریقے میں 25 سے 30 طلبہ اگر ہو تو عام طور پر 25 تو ہر جگہ رہتے ہیں، کم ہوتے ہیں، زیادہ تو نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، 15 ہوتے ہیں، کہیں 20 ہوتے ہیں. سب کا ایک ہی سبق رکھ کر سب کو لے کر چلیں گے تو الحمدللہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ 3 ماہ کے اندر یا 3.5 ماہ کے اندر سب کا نورانی خطہ مکمل ہو جاتا ہے. اب اس انداز سے دیکھیے، جو بچے پڑھتے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی پڑھنا ہی پڑتا ہے، نہیں پڑھنے تو استاد تو چھوڑیں گے نہیں، تو مجبوراً پڑھنا پڑتا ہے. اور جو اگر کمزور ہے تو دوسرے طلبہ پھر ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، جو ان کو یاد کراؤ، وہ ہجے میں اٹک رہے ہیں، وہ روا میں اٹک رہے ہیں، ان کو خوب امتحان میں بچے چالاک ہو جاتے ہیں. عام طور پر امتحان میں بچے غلطی کرتے ہیں، یعنی جو پھنستے ہیں آگے نہیں پڑھ پاتے وہ امتحان ہی میں ہے، وہیں ان کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے. تو اس یہ کہ امتحان میں بچے اتنے چالاک ہو جاتے ہیں، روان جب یاد ہو جاتا ہے تو بچہ اب اس کے سبق دروازہ ودا پڑھنا آسان ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جو دروازہ ودا مشق کا جو سبق ہے اس کو پڑھا دیتے ہیں 10 منٹ، اس کو پڑھا دیتے ہیں. دیکھیے اب دروازہ ودا پڑھنے میں کتنا وقت لگا، 10 منٹ لگا، بس 10 منٹ میں سبق مکمل ہو گیا. لیکن دروازہ ودا پڑھنے سے پہلے جو وقت لگا ہے وہ 1 گھنٹہ لگا ہے. اس سے پہلے تختی یاد کرانا، ہر بچے سے ایک لائن ہجے پڑھانا، ہر بچے سے ایک لائن روام پڑھانا، پھر امتحان لینا، اس میں وقت لگ بھگ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور سبق ہوا صرف 10 منٹ. اور ہم کیا کرتے ہیں، 10 منٹ میں سبق پڑھا دیتے ہیں. اب اوپر سے نیچے تک بچہ سمجھا نہیں سمجھا اس کے لیے 2 دن 4 دن لگاتے ہیں. اب 2 دن 4 دن سبق تو دروازہ ودا تو ہم تو پڑھا دیے، لیکن بچہ سمجھ کر نہیں پڑھ رہا ہے. کیوں سمجھا نہیں ہے، کہاں سمجھا نہیں ہے، اس میں سمجھنے میں کہاں کوتاہی کی ہے وہ پتہ نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ سارے طریقے اپناتے ہیں تاکہ ہر بچہ سمجھ کر پڑھنے والا بن جائے. عام طور پر نورانی قاعدے میں طلبہ رٹ مار کر یعنی حفظ یاد کر لیتے ہیں، اس لیے حفظ یاد نہ ہو اس کے لیے میرا اور ایک طریقہ ہے. مثال طور پر میں تختی نمبر 5 تک ہر سبق کو 6 طریقے سے سنتا ہوں، یعنی اسی لفظ کو گھما پھرا کے شروع سے آخر سے درمیان سے ہر بچہ سنانا پڑتا ہے. جہاں قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں اسے تو الٹا ہرگز نہیں پڑھیں گے، جیسے تختی نمبر 17 ہے، تختی نمبر 20 ہے، تختی نمبر 27 ہے، اور تختی نمبر 12 میں قرآنی آیت ہے. قرآنی آیت بالکل الٹا نہیں، جہاں کلمے ہیں مثالیں ہیں ان کو الٹا اوپر سامنے سے آگے سے پیچھے سے درمیان سے. کیوں، بچہ رٹ مار کر سنا رہا ہے یا سمجھ کر پڑھا ہے، امتحان ہوتا ہے اس بچے کا، تب جا کر بچے طلبہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ورنہ طلبہ ہیں ایسا سناتے ہیں گویا کہ سبق پکا ہے، اور استاد بھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ بہت کچھ یاد ہے، بہت یاد ہے، لیکن جب نورانی خطہ مکمل ہو جاتا ہے درمیان سے پوچھا جائے تو کچھ بھی نہیں پڑھتے. بغیر کتاب بند کر کے، کتاب کھولے بغیر اسے پوچھو دراسہ سے لے کر وہ تختی نمبر 27 تک بغیر دیکھے پورا نورانی خطہ کئی طلبہ کا واسطہ پڑھا ہے. تختی نمبر 3 سے لے کر تختی نمبر 27 تک کتاب بند کے کون سی بھی تختی نمبر 9 سنا تو بغیر دیکھے سنا رہا ہے، تختی نمبر 12 سنو بغیر دیکھے سناتا ہے، تختی نمبر 20 سنو بغیر دیکھے سنا دیتا ہے. جب کھول کر درمیان کلمے سے پوچھا جائے تو پڑھنا نہیں آتا ہے. یہ ایک لائن اچھا نورانی خطہ مکمل ہو گیا، اب قرآن کھول کر دے دیا، اب تم پڑھو، تو یہ ایک سطر نہیں پڑھ پا رہے. یہ ایک سطر کیا، یہ کہ کلمے کو ہجے کر رہے ہیں، یہ کہ کلمے کو عام طور پر مکاتب میں ایسا ہوتا ہے. مکاتب میں نورانی خطہ مکمل ہو گیا، یہ ایک سطر پڑھو، نہیں پڑھ پا رہے ہیں، وہ ہجے کرنے، جب ہجے کرنے لگتے ہیں تو کتنا عرصہ چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے. یہ ہجے کیوں کر رہے ہیں، کیوں پڑھنا نہیں آ رہا ہے، نورانی خطہ مضبوط نہیں ہے. نورانی خطے میں سمجھ کر نہیں پڑھے، رٹ مار کر یعنی حفظ کر کے آ چکے ہیں. تو حفظ نہیں کرنا ہے، اس کے لیے سارے طریقے یہ حل نکالتے ہیں تاکہ بچہ سمجھ کر پڑھے. اب مثال کے طور پر
6 طریقے پڑھاؤں؟ ہاں دیکھیے اب دراسا ودعا ہے. اب دراسا بالکل سیدھا ہے تو ایک طالب سے ہم کہیں گے کہ اسے الٹا پڑھو, اسے الٹا پڑھو. آؤ بیٹا تمہیں آ جاؤ, ایسے پڑھا دیں گے سب کے سامنے. ایسے بیٹھو بیٹھو, بیٹھ نیچے بیٹھو, مائک دے دیں گے. نہیں چلو, یہ کیا ہے؟ دا بولو. دا یہ کیا ہے؟ را یہ کیا؟ سا یہ کیا ہے؟ سا یہ کیا ہے؟ را یہ کیا؟ دا یہ را یہ سا یہ. دا. تو جیسے تم سیدھا پڑھے ہو دا را سا, اسی طرح سا را دا ایسا پڑھو. سا را ایسا سا را دا سا را دا. پڑھتے ہوئے جو عداوة دباع بساكا لخدا غلبا دجاوة دجسا. ایک طریقہ, پہلا طریقہ تو بالکل سیدھا, دوسرا طریقہ بالکل الٹا. اب تیسرا طریقہ پہلا حرف چھوڑ کر پڑھو اسے. رسا 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 دا, پھر پڑھنا رسدا دعاوى بداعا سبكا خلدا لغبا جداوى جدسا. تیسرا طریقہ ہو گیا. چوتھا طریقہ آخری حرف چھوڑ کر الٹا پڑھ کر پھر وہ آخری حرف پڑھو. ردسا ردسا دوا دواعا بعدا سكبا خذلا لبغ جوادا جسدا. اب پانچواں طریقہ پہلا حرف آخری حرف پڑھ کر درمیان کا حرف پڑھو. دسر وعدا عذبا کعبہ كبسا پہلا دلخ جی بغلا ودجا سدجا سدجا. سدجا. چھٹا طریقہ آخری حرف پہلا پڑھ کر درمیان کا حرف پڑھو. صدر عودا دعبا بكسا لدخ غبلا دواجا دساجا. اب دیکھیے یہ ایک مثال کو 6 طریقے سے پڑھے ہیں, یہ ایک مثال کو 6 طریقے سے پڑھے ہیں تو 8 مثالیں ہو گئے. 6 8 کتنے مثالیں ہو گئے؟ ایک مثال کو 6 طریقے سے پڑھے ہیں. 6 8 ہے 48 مثالیں ہو گئے. وہ ہے کہ صرف 5 منٹ کا وقفہ لگا. اب جو طالب سمجھ کر پڑھا ہے وہی پڑھ سکتا ہے, جو رٹ مار کر حفظ کر کے جو سناتا ہے وہ نہیں پڑھ سکے گا, اسے پڑھنا ہی نہیں آتا. وہ سوچے گا کہ اسے کیا پڑھنا ہے. تو یہ طالب علم کا امتحان ہوتا ہے. پورا سبق پہلے تختی سنائیں گے, پھر رواں ہجے سنائیں گے, پھر رواں, پھر مشق رواں, پھر مشق ہجے, پھر اجرا ہونے کے بعد آخری میں اس طرح 6 طریقے سنانا پڑے گا. یہ بچے کا امتحان ہوتا ہے کہ بچہ سمجھ کر پڑھائے یا رٹ کر سنائے. بچہ یہاں پر پھنس جاتا ہے. چالاک ہے تو پڑھ لے گا, اگر چالاک نہیں ہے تو نہیں پڑھ پائے گا. اب اس پر محنت کرائیں گے کہ سمجھ کر پڑھو. تو یہ ایسے طلبہ آگے بڑھ جاتے ہیں, اتنا تیز آگے بڑھ جائیں گے. نورانی خطے کے بعد قرآن کھول کر دو, جہاں سے بھی کھولو پڑھنا شروع کر دیں گے. صرف ایک پارہ یا آدھا پارہ پڑھنے کے بعد پورا قرآن کہاں سے بھی کھولو پڑھنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ نورانی خطے میں اتنی محنت ہوئی ہے تو بیسک پر محنت کرنا ہے. تو یہ 7 طریقے 8 طریقے. تختی نمبر 4 سے اجرا ہوتا ہے. تختی نمبر 4 سے اجرے کا طریقہ کیا ہے؟ اب حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. تو حروف مدہ میں سب مقصد ہے کہ الفاظ بدلے ہوئے ہیں. اجرا میں سب کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. اب بعض جگہ ہے الف سے پہلے زبر ہے, یہ الف مدہ کا قاعدہ ہے, یہاں پر ایک الف مدہ کھینچ کر پڑھنا چاہیے. بعض ہے حروف مدہ میں سے الف ہے, الف سے پہلے زبر ہے, یہ الف مدہ کا قاعدہ ہے, یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. تو بعض جگہ کہتے ہیں صرف الف مدہ کا قاعدہ, یہاں پر ایک الف کھینچ کر پڑھنا چاہیے. اس طرح ہوتا ہے. تو مقصد ایک ہی ہے, بس الفاظ بدلے ہوئے ہیں. کوئی مختصر کر کے پڑھا دیتے ہیں, کوئی یعنی اس کے کیا تفصیل بتا کر اسے یاد کرا دیتے ہیں. تو مقصد ایک ہی ہوتا ہے. تو اجرا. اب اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتے ہیں.
درمیان میں یہ نہیں میں بتا دیتا ہوں کہ بچوں کو آسان کر کے پیش کرنا. ایک بات یاد رکھیں کہ پورے نورانی قاعدے میں جو مضبوط کرانا ہے وہ تختی نمبر 3 1 2 تو مضبوط کرانا ہی ہے. اگر اس میں کمی ہے تو پورا نورانی قاعدے میں کمی ہے. مخارج حروف اگر کمی ہے تو پورا نورانی قاعدے میں مخارج حروف کمی ہی رہے گی, ناظرے میں بھی کم ہی رہیں گے, وہ بچے کمزوری رہیں گے. حروف کی شناخت اگر 1 2 میں نہیں ہے تو 3 4 سے حروف کی شناخت نہیں ہے تو آگے پڑھ ہی نہیں سکتے. تو 1 اور 2 پر جتنی محنت کرنی ہے کر لیں, وہ تو کم ہی رہے گی. جتنی مشق کرائیں گے اتنا بچوں کی ترقی ہوگی شناخت اور مخارج پر. تیسرا, تختی نمبر 3 سے جب پڑھائیں گے تو تختی نمبر 3 سے تختی نمبر 17 3 4 5 یہ 3 تختیاں, اور تختی نمبر 7 اور تختی نمبر 13 کتنے تختیاں ہو گئے؟ 5 تختیاں ہو گئے. تختی نمبر 3, تختی نمبر 4, تختی نمبر 5 اور تختی نمبر 7 اور تختی نمبر 13 یہ 5 تختیاں ہیں. یہ دیکھنے میں 5 تختیاں ہیں, لیکن تختی نمبر 3 میں 3 اسباق ہیں, تختی نمبر 4 میں 6 اسباق ہیں, تختی نمبر 5 میں 2 اسباق ہیں. گویا تختی نمبر 3 4 5 میں 11 اسباق ہو گئے. 11 اسباق ہو گئے. زبر زیر پیش تختی نمبر 3 کے 3 اسباق ہو گئے. الف مدہ, یا مدہ, واو مدہ, کھڑا زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش, یہ 6 اسباق ہو گئے. 3 بھی 6 9 ہو گئے. اور تختی نمبر 5 میں واو لین یا لین, تو 11 اسباق ہو گئے. اور تختی نمبر 7 کا 1 سبق اور تختی نمبر 13 کا 1 سبق, کتنے اسباق؟ 13 اسباق ہو گئے. اب تم کھول کر جہاں بھی جاؤ یہ تختی نمبر 3 4 5 7 13 میں ہی رہے گا. باقی جتنی تختیاں ہیں وہ سب قواعد ہیں, سب قواعد ہیں. غنہ کرنا یا نہیں کرنا, اظہار کرنا یا نہیں کرنا, خلخلہ کرنا یا نہیں کرنا, ملانا یا نہیں ملانا, یہ سب یہی ہے. پڑھنے کا طریقہ اتنے میں ہے. 3 4 5 7 13 میں پڑھنے کا طریقہ بچہ سیکھ لیا ہے, بس اب قواعد معلوم ہوتے ہیں باقی تختیوں. مثال کے طور پر طلبہ سامنے بیٹھے ہیں, اب تختی نمبر 17 ہی کھولو, تختی نمبر 17 کھولو. تختی 17 میں اب میں بتاؤں گا. دیکھو پہلے کیا ہے, اب جو بتانا یہ کہ حرف وہ پڑھو. پہلے کیا ہے؟ آ, انگلی رکھو, پہلے کیا ہے؟ آواز سے پڑھنا ہے, سنے نا آخری تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا تختی نمبر 17 میں, اسی کو پڑھنا ہے. پہلے کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے, دور تک جانا ہے. اگر میں نکال کر پڑھوں تو میری آواز چلی جائے گی. زور سے آ, اور آواز سے آ ہے. تختی آ کہاں پڑھ کر ہیں؟ تختی نمبر 3. آواز سے تختی نمبر 3 میں پڑھیں. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کام پڑھے ہیں. کتاب دیکھ کر بولو, نہیں آواز دور تک جانا ہے, نہیں آ رہی آواز, اور زور سے. تختی نمبر 4 آ کہاں پڑھے؟ تختی نمبر 3 میں. رو کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 4 میں. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 3 میں. چلو کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ بیل, اور تھوڑا پڑھ دو, کھڑا زبر بھی پڑھ دو. یہ کام پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 4 میں کیا پڑھے ہیں؟ کھڑا زبر. تو بل جو ملائے ہیں باکو لام کو, وہ کام پڑھے ہیں. تختی نمبر 13 میں تشدید ہے نا, تشدید کو کام پڑھے ہیں. تختی نمبر 13 میں پڑھے ہیں. بالام سے بل 13 میں پڑھے ہیں, ٹھیک ہے. تو بل. اب اس کے اوپر جو کھڑا زبر آئے وہ کام پڑھے ہیں تختی نمبر 4 میں. اب پڑھو کیا ہوا. اس میں جو ہے الف لام ہے, الف لام چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں, الف لام چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں. یہ کام پڑھے ہیں تختی نمبر 15 میں. اور جو ہے لفظ اللہ کو باریک پڑھنا یا پر پڑھنا, وہ 16 میں پڑھے ہیں. وہ پر پڑھنا یا باریک پڑھنا وہ قاعدہ معلوم ہوا ہے تمہیں, اور الف لام چھوڑ کر پڑھنا وہ بھی قاعدہ معلوم ہوا ہے. لیکن پڑھنے کا طریقہ 13 میں سیکھیں. تشدید کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں, یہ ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. یہ 13 میں سیکھے ہیں. کہاں سیکھے ہیں؟ 13 میں. خمری اور شمسی اور لفظ اللہ کا قاعدے معلوم ہے 15 اور 16 میں. پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھے ہیں, تھوڑی مشق ہو گئی پر پڑھنے کی بس. چلو اس کے بعد کیا ہے؟ ہی. یہ کام پڑھے ہیں. میں کس لیے ہٹا رہا ہوں, تمہاری آواز آ جائے. ایسا بولو. تختی نمبر 3 میں. تو کیا ہوا؟ پیچھے سے پڑھو.
اس کے بعد کیا ہے؟ می، یہ کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 3 تین میں. اس کے بعد کیا ہے؟ نش، یہ کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 13 میں تختی نمبر 13 میں. اس میں الف لام چھوڑنے کا نام قاعدہ معلوم ہوا، وہ کہاں معلوم ہوا؟ تختی نمبر 15 تختی نمبر 15 شمسی. الف لام چھوڑ کر پڑھنے کا نام شمسی ہے، یہ 15 میں معلوم ہوا ہے، ورنہ پڑھنے کا طریقہ 13 میں سیکھ لیے. تشدید کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والا حرف کون سا جو حرکت والا ہو اسی سے تو ملاتے ہیں، تو الف لام درمیان میں خود بخود چھوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پڑھو کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ شی، یہ کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 5 تختی نمبر 5 میں. اب پڑھو کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 4 میں. اب پڑھو پیچھے سے. اس کے بعد پورا پڑھ دو. نہیں پورا نیو، یہ کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 13 میں. اس میں را کو پر پڑھنا یا باری پڑھنا، یہ قاعدہ کہاں معلوم ہوا؟ تختی نمبر 14 تختی نمبر 14 میں. اور الف لام چھوڑ کر پڑھنے کا قاعدہ یہ کہاں معلوم ہوا؟ تختی نمبر 15 میں. تو پڑھنے کا طریقہ 13 میں سیکھ لیا، اب اس میں قاعدے پر پڑھنا، باری پڑھنا اور چھوڑ کر پڑھنا یہ معلوم ہو رہے ہیں تختی نمبر 14 تختی نمبر 15 میں. اب پڑھو پیچھے سے کیا ہوا؟ اس کے بعد جی، یہ کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 4 تختی نمبر 4 میں. اب پڑھو پیچھے سے کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ می، یہ کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 3 میں. اچھا اب پڑھو کیا ہوا؟ می. اب زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، یہ قاعدہ معلوم ہو رہا ہے کہاں پر؟ 17 میں. اب بتاؤ، میں صرف پڑھتا ہوں، تم نام بولتے ہو جاؤ. خالی تختی کے نام بولتے جاؤ. تختی نمبر 3 رو، تختی نمبر 4 رو، تختی نمبر 3 باللہ، تختی نمبر 13 تختی نمبر 13. ٹھیک ہے، اس میں اور دوسرے قاعدے معلوم ہوتے ہوا. اس کے بعد ہی، می، تختی نمبر 3 آواز سے. تختی نمبر 3 تختی نمبر 3 نش، تختی نمبر 13 شی، تختی نمبر 5 تو، تختی نمبر 4 نیر، تختی نمبر تختی نمبر 13 جی، تختی نمبر 3 تختی نمبر 4 می، تختی نمبر 3. اب بتاؤ یہ تمہارے پڑھ رہے ہیں کون سی تختی؟ تختی نمبر 17. اور تختی کے نام جو گنوا رہے ہیں وہ کہاں کے؟ سامنے کے پیچھے کے؟ پیچھے کے. تو اب یہ پورا سبق جو تم پڑھے ہو یہ تمہارے لیے آموختہ ہے یا نیا ہے؟ آموختہ ہے، نیا ہے؟ آموختہ ہے، پورا آموختہ ہے نا. 3 میں پڑھے ہیں، 4 میں پڑھے ہیں، 5 میں پڑھے ہیں، 13 میں پڑھے ہیں، 3 میں پڑھے ہیں، 4 میں پڑھے ہیں، 5 میں پڑھے ہیں، 13 میں پڑھے، یہی بتاتے ہوئے آ رہے ہیں. نیا کیا ہے اس میں؟ می بولے تو می کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 3 میں. اگر وقف کر دو میم سے می تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. می پڑھیں گے تو 3 میں پڑھ لیے میم سے می. وقف کر دیے، زیر پر وقف کرنا تو آخری حرف پر جزم دے کر سر جزم دے دیے تب یہ پڑھے ہیں. کہاں پڑھے ہیں جزم کو؟ تختی نمبر 8 میں. جزم کو پڑھنے کا طریقہ کہاں سیکھے ہیں؟ 12 میں قاعدہ معلوم ہوا. جزم کا قاعدہ 12 میں معلوم ہوا ہے، جزم کو پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھے. اگر جزم کو 12 کیوں؟ اس لیے کہ تو جو جزم کا قاعدہ بتا رہے ہیں، جزم کا قاعدہ معلوم ہو رہا ہے 12 میں. جزم کو پڑھتے آ رہے ہیں تقریباً 4 سے. حمزہ یا زیر ای، اس طرح حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زبر ای، حمزہ واو زبر او. جزم کو پڑھیں تقریباً 4 میں پڑھیں، تقریباً 5 میں پڑھیں، پھر تقریباً 8 میں پڑھیں تا دو زبرتن تا نون زبرتن 8 میں پڑھیں، پھر 9 میں پڑھیں لمن خشیہ، 10 میں پڑھیں انت منذروں میں نون ساکن، 11 میں پڑھیں اب اب اب. اب تقریباً 12 میں بتا رہے ہیں کہ جزم کو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے. پڑھنا تو سیکھ لیے، جز قاعدہ معلوم ہو رہا ہے. جس حرف پر جزم اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، قاعدہ معلوم ہو رہا ہے. تو بچوں کو بتانا ہے، ذہن نشین کرنا ہے اور ان کو آسان بنا کر پیش کرنا ہے کہ تم یہ سب کچھ پڑھ کر آ گئے ہو، نیا تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، بس قاعدے معلوم ہو رہے ہیں. تو اس طرح کوئی بھی تختی آگے کی اٹھا لے، سب پیچھے کا ہے، سب پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ تمہارے لیے آموختہ ہے نا. طلبا کہیں گے یہ آموختہ ہے، سب کچھ پیچھے پڑے، تو نیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تب تمہارا پڑھو سب، اب تمہارے لیے آموختہ ہے.
اس طرح بچوں کے سامنے پیش کریں گے تو چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی جب ان کا ذہن صاف ہو جائے گا تو یہ سب میں پڑھا ہوا ہوں، اب وہ خود بخود پڑھنا شروع کر دے گا یا پڑھنے کی کوشش کر دے گا میں پڑھا ہوا ہوں۔ ورنہ نیا سبق کھولے یہ پڑھو، حالانکہ پیچھے کئی مرتبہ آموختہ گزرا ہوا ہے، اب پڑھو، اب یائل ان کو سوچ رہے ہیں، واو مدہ کو سوچ رہے ہیں کیا پڑھنا ہے، نہیں آ رہا ہے۔ تو اس لیے آسان بنا کر پیش کرنے کے لیے یہ اس طرح بچوں کو کہنا ہے کہ یہ سب آموختہ ہے، چاہے مکتب کے بچے ہوں، چاہے وہ اسکول کے، چاہے مدرسے ہو، آسانی سے بچے پڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اس کا جو آموختے کا جو طریقہ ہے، بہت سارے طریقے ہیں، تھوڑے سے وقت میں پڑھانا مشکل ہے کہ بچوں کو سبق دینے کے بعد پھر آموختے میں کیسے لگائیں گے، پھر بچے سبق سنانے کے بعد کیا کرنا ہے، لگ بھگ اور آدھا پونا گھنٹہ تو مجھے لگ جاتا ہے، تھوڑے سے وقت میں سمیٹنا مشکل ہے۔ سبق پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیا ہوں کہ اس انداز سے سبق یاد ہو جاتا ہے۔ بس اتنا کر لینا ہے، سبق یاد ہونے کے بعد ان کے حلقے بن یاد تو کرا دیے، اب بچوں کو دیکھو پورے بچے سبق پڑھ رہے ہیں، اب ان کو کرنا کیا ہے، حلقے بنانا ہے۔ 5 طلبہ کے 15 طلبہ ہیں تو 3 حلقے بنائیں، 25 طلبہ ہیں تو 5 حلقے بنائیں، اور حلقے میں پہلے بتا دیا امیر متعین کرنا ہے۔ پھر یہ کہ ایک طالب علم کو بلا کر سبق سنا ہے، 2 طلبہ سبق سنا دیے تو اپنے بازو بٹھانا ہے، بالکل بازو، آموختے کی جو ترتیب ہے بازو بٹھا کر ہم تیسرے بچے کا سبق سنتے رہیں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہمارے استاد کی نظروں سامنے آموختہ پڑھائیں گے، ایک سبق یہ پڑھائے گا، دوسرا سبق وہ پڑھائے گا، تیسرا سبق یہ پڑھائے گا، چوتھا سبق پڑھائے گا، تو 2 طلبہ آتے رہیں گے، سبق سنا کر بازو بیٹھتے رہیں گے، آموختہ، ہم استاد صرف سبق سنتے رہیں گے بچے کا، یہ 2 جوڑی بن کر آپس میں آموختہ پڑھاتے رہیں گے، تو آموختہ بھی نظروں سے استاد کے سامنے گزر جائے گا، اور سبق بھی چلتا رہے گا۔ ان کا آموختہ ہو گیا تو ان کو ہٹائیں گے، جو نئے سنا ہیں ان کو بٹھا لیں گے، تو اس طرح آموختہ کی ترتیب چلے گی۔ کچھ ساتھی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے، وقت بہت کم ہے، لہٰذا معذرت خواہ ہیں ہم، پھر کبھی اللہ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ تشفی ہو جائے گی۔ بلا کسی تمہید کے آج کی مجلس کے صدر حضرت مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب تشریف لائیں، دعا بھی فرمائیں اور تاثرات کا خیال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس نشست کے نگراں حضرت مولانا مفتی صغیر صاحب حفظہ اللہ مشورہ چاہ رہے تھے کہ تاثرات لیے جائیں ہر ضلع سے ایک ساتھی کے، لیکن وقت بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اس لیے موقوف کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے بہت سارے ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی، ہم بھی چاہتے کچھ کہنا، لیکن وہ اس وقت کی وجہ سے مجھے بھی صرف 3 منٹ دیے گئے ہیں، 3 منٹ میں مجھے 3 باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر مجلس کا صدر بنایا جاتا ہے، تو صدر کا پہلا مطلب میں یہ سمجھتا تھا ٹوپی پہنانا، لیکن میں ذاتی طور پر اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ صدر کو نگراں بنایا جاتا ہے کہ اگر اس پوری نشست کے اندر کوئی کمی کوتاہی تمہیں نظر آ جائے اس کی نشاندہی کرنا، ورنہ عام طور پر ہمارے جلسوں میں صدر صاحب یا سوتے رہتے ہیں یا بادام کھاتے رہتے ہیں، لیکن نشاندہی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو مجلس تھی یہ تھی تدریب المعلمین کی، نہ کہ تدریب المتعلمین کی۔ ہمارے مہمان مکرم جب پڑھا رہے تھے نورانی قاعدہ تو یہ درس نہیں دیا جا رہا تھا، اس کو کشمیری میں کہتے ہیں ونن کوڑن تو بوزناؤن نوشن۔ اصل میں گھر والی ساس کہتی ہے اپنی بیٹی کو لیکن سناتی ہوتی ہے بہو کو، اصل تو یہی تھا کہ بچوں کو سامنے رکھ کر مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ ایسے کرنا، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے بجلی چلی گئی، ہم گرمی کی وجہ سے باہر چلے گئے، تو میں تو تعویل اس میں یہی کروں گا، لیکن بہرحال یہ ٹھیک نہیں ہوا، ہمیں آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی شکایت ہمارے حضرت بار بار کرتے ہیں کہ یہاں سے چلتے ہو رابطے کے جلسے میں دیوبند اور وہاں پر جاتے ہو دکانوں پر کتابیں خریدنے کے لیے، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہو گیا، ہم آئے ہیں وقت نکال کر چلے گئے۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں سیکھ لیا یہ آسان تفسیر پر بھی آ گیا ہے، تو گھر جا کر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں تو سن لیا، بہت سارے محتمم حضرات آئے ہوئے ہیں اور بہت سارے مدرس آئے ہیں، اور محتم صاحب تو محتم صاحب ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن ماشاءاللہ سے کچھ کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور بعض جانے والے ہوتے ہیں، تو مدرسے نے کرایہ دیا تو بہت سارے کام کر کے آ جائیں گے، واپس جا کر اپنے اساتذہ کو بٹھا کر جتنا یاد رہا اس کی ہم مشق کرا لیں، ورنہ اس آسان تفسیر سے اٹھا کر ضرور پہلے اس کو سن لیں، کچھ نہ کچھ اس کو سیکھ لیں۔
माशाल्लाह बहुत सारे साथी तकरीबन जो पढ़ाने वाले हैं नूरानी कायदा पढ़ते भी है, पढ़ाते हैं। मुझे याद है जब मैं जम्मू में पहली मरतबा आया, बिल्कुल बेला बंदा था, 4 महीने में मरकज़ुल मारिफ में रोटियां खाई। हज़रत मुफ्ती साहब ने कहा खाली रोटियां खा रहे हो, कुछ काम तो करो। फिर लाइब्रेरी का काम दिया, फिर यहाँ से तालाब खड्डी का पहुँचा दिया, एक कमरे में बंद। वहाँ पर गनी खान मस्जिद में एक मकतब चलता था, कारी गुलाम रसूल साहब के उस्ताद से मौलाना मंजूर साहब, कारी मंजूर साहब। मैंने उनके पास बैठकर ये नूरानी कायदा तब तक सिर्फ देखा था, पढ़ा नहीं था और न कभी सुना था। तो मैंने वहाँ पढ़ा नहीं, खाली देखा। जैसे मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब फरमाते जब नए मुदर्रिस को लाओ तो उसको बिठाओ वहाँ पर, वो देख लेगा। तो देखने के साथ मैंने ये सब ये तभी से सीखा था, ऐसे ही पढ़ रहे थे। लेकिन उसमें कभी मौलाना कह रहे थे कि तनकीद ज़्यादा सुननी पड़ती है, तारीफ़ कम होती है। अभी जब मौलाना सुना रहे थे, इसको अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे, तो एक लफ्ज़ आता है इसमें कसबा। उस कसबा को जब उल्टा पढ़ लिया तो बन गया बकसा। तो कसबा का तो अब अरबी में लफ्ज़ आता है, लेकिन जब इसको बकसा पढ़ लेंगे तो फिर बकसा को तर्जमा निकलता है, फिर बनता है उर्दू का बक्सा। तो फिर तनकीद करने वाले ये भी तनकीद करते हैं कि भाई ये क्या तुम पढ़ा रहे हो, एक तो नूरानी कायदा पढ़ा रहे हो, दूसरा ये कर रहे हो। और हमारे मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने अब से पहले 3-4 साल पहले बड़ी मेहनत की थी, पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर एक दौरा किया था। वादी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन हमारे पूरे जम्मू के अंदर शायद इस नौइयत का पहला इजलास हो रहा था ये। तो लेकिन उस वक्त भी मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब को बड़ी तनकीद का निशाना बनना पड़ा। ये ऐसे कर रहे, वर्क़े को पलट रहे थे, आधा पढ़ाते, ये सब होता है। लेकिन ये सारा मश्क है, और मश्क के दौरान बहुत सारी बातें ऐसे बंदा कर लेता है जो आम मजमे में कही नहीं जाती हैं या बोली नहीं जाती है। तो हम ये सारा मश्क करके कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ याद रह गया, कुछ याद नहीं रहा। लेकिन वापस जाकर हमने कोशिश ये करनी है कि इंशाअल्लाह हम इसको अपनाएंगे। इसमें से बहुत सारी बातें होंगी जो हमें मालूम थी लेकिन अपनाते नहीं थे। मौलाना ने कहा कि हर नई बात आती है